اگر میں اپنی عقل کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، اگر ہم اپنی عقل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو علم کا مصروف ڈالنا پڑے گا۔ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی عقل بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمیں اپنی عقل بڑھانی ہے، کیا کریں کہ عقل بڑھے؟ اور ادھر اللہ نے، میں آیت کے اوپر ہی ہوں، میں اپنے مضمون پر ہوں، ادھر اللہ کہہ رہا ہے کیفا مالکم کیفا تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ جو غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی۔ عقل کام کرے گی تو صحیح فیصلے کریں گے۔ اور عقل کام کب کرتی ہے؟ عقل زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرے گی جتنی معلومات بڑھے گی۔ جن کے ہم معلومات کا ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے ان کے عقل زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جن کی عقل زیادہ مضبوط ہوتی ہے ان کے فیصلے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ عقل کی قسمیں بتا دوں؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ عقل کی 4 قسمیں ہیں، صلوات پڑھیں تو میں بتاؤں۔ اب بھائی اب تو آپ برداشت فرمائیے، میں یہ مضمون لے بیٹھا ہوں۔ عقل کی پہلی قسم ہے عقل حیولانی۔ عقل حیولانی، تھوڑا سبق دہرا دو بھائی میرے بچوں۔ ہے دو ششمی، یا واو لام الف نون چھوٹی ہے، حیولانی۔ حیولا کہتے ہیں، حیولا دور سے ایک حیولا کون ہے؟ جانور ہے، انسان ہے، گاڑی ہے، کوئی ٹرک کھڑا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی رکا ہوا ہے، ایک حیولا۔ ہماری زبان میں بھی حیولا بولتے ہیں جی۔ عقل حیولانی عقل کی پہلی کلاس، عقل کا پہلا درجہ ہے۔ اور یہ جو عقل کا پہلا درجہ عقل حیولانی ہے، یعنی ایک چیز ہے جو عقل کی آغاز اور ابتدا اور شروعات معمولاً چھوٹے بچوں کی جو عقل ہوتی ہے، 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، ان کی جو عقل ہوتی ہے وہ عقل حیولانی کہلاتی ہے۔ یعنی انہیں پتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، انہیں احساس ہے کہ کچھ ہے، اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں پتا۔ اب یہ عقل حیولانی سے جب عقل بڑھنا شروع ہوتی ہے تو پھر یہ عقل بالفعل میں تبدیل ہوتی ہے۔ عقل بالفعل، عقل جب کام کرنا شروع کرے، اور عقل کام کرنا جب کب شروع کرتی ہے؟ مثلا بچے کو کہا جا رہا تھا کہ انگیٹھی کو ہاتھ لگاؤ گے تو آگ سے تمہارا ہاتھ جل جائے گا، اس انگیٹھی سے تمہارا ہاتھ جل جائے گا، یہ جو ہیٹر جل رہا ہے اس سے ہاتھ تمہارا جل جائے گا۔ یہ اس کی عقل میں تھا کہ جلنا کچھ ہے، کوئی جلنے کی چیز ہوتی ہے، جلنا اب کیا جلنا کیا ہے؟ لیکن جیسے اس کا ہاتھ لگے گا اسے پتہ چلے گا یہ عقل بالفعل، عقل نے فعل انجام دیا۔ عقل نے جیسے ہی فعل انجام دیا تو اسے پتہ چلا کہ جلنا یہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے صرف اس نے سنا تھا کہ عقل جلنے کو کہتے ہیں، جلنا کچھ ہے، مگر اور اس کی عقل میں آیا تھا کہ جلنا کچھ ہے، مگر جیسے ہی جلا تو پتہ چلا اب یہ فعل میں تبدیل ہو گیا۔ یہ عقل بالفعل کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ پھر اس کے بعد والا درجہ جو ہے وہ ہے عقل بالملکہ۔ اتنے فعل، اتنے تجربے، اتنا علم اس کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر بھی بیٹھا ہوا ہو، سوتے ہوئے بھی جھنجھوڑ کر پوچھیں آپ کو تو صحیح جواب دے گا۔ اتنا یہ تجربہ کر چکا ہوتا ہے، اس کی عقل اتنی کار فرما اور اتنی کارگر ہو جاتی ہے، اتنے یہ فیصلے کر چکا ہوتا ہے کہ اسے اگر ہلا کر پوچھے نا تو یہ جواب دے گا کہ یہ بات کا حل ہے۔ یہ سوتا ہوا بھی جواب دے گا تو صحیح جواب دے گا۔ یہ عقل بالملکہ ہے۔ مگر عزیزو یہ تینوں عقلیں ہمارے یہاں ہیں، یعنی ہم کمال کے عاقل ہو جائیں، کمال کے عقیل ہو جائیں، کمال کے سمجھدار اور بافہم ہو جائیں، تب بھی عقل بالملکہ سے آگے نہیں جائیں گے۔ لیکن جو کہہ دے وہی عقل ہو اسے عقل بالمصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی اس کے فیصلے ہی اب عقل کے اصول بن جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ ائمہ کی عقل، وہ نبی مکرم مولا علی، ائمہ اہل بیت کی جو عقل کا مقام ہے وہ عقل بالمصطفیٰ، توجہ ہے۔ اور ہماری جو عقل جا کے ٹھہر جاتی ہے وہ عقل بالملکہ تک جا کے ٹھہر جاتی ہے۔ عقل بالملکہ والی عقل بھی کہیں نہ کہیں غلط فیصلے لے لیتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ تر صحیح فیصلے لیتی ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فیصلے غلط لے لیتی ہے۔ مگر جس کا فیصلہ کبھی غلط نہ ہوتا ہو، جس کے فیصلوں پر عصمت کا پہرا ہو، جو اگر کبھی کسی کے کہنے پر کوئی بات سوچنے بھی لگے تو فرشتہ نازل ہو کر کہتا ہے اے میرے مصطفیٰ اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ عقل بالمصطفیٰ، اس سے اونچی عقل نہیں ہے کسی کی۔ تو عزیزو فیصلے وہ کرے گا، بہتر فیصلے وہ کرے گا کہ جس کی عقل صحیح کام کرتی ہو۔
اللہ قرآن مجید میں پوچھتا ہے حل فیکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی سمجھدار ہے؟ کیسا جھٹکا ہے، کیا تمہارے درمیان کوئی سمجھدار ہے؟ تم کیسے فیصلے لے رہے ہو؟ پوری قوم ہی کیا ایک جیسا فیصلہ غلط فیصلہ لے رہی، لاکھوں لوگ ایک غلط فیصلہ لے رہے ہیں، کوئی تمہارے درمیان ہے؟ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ بعض اوقات قریب پہ 100%، یعنی 99% میں بھی آپ 1% کے بھی 99% لگا لیجئے، قریب پہ 100% ایک فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں اور سب اس پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے جو اس سے ہٹ کر سوچ رہا ہو، مگر ایک مرتبہ ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز انسان کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اور وہ ایک مرتبہ جب ضمیر کی آواز اٹھنے لگتی ہے تو وہی 100% اپنی رائے بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میرے بچوں، میں اس جملے کے بعد ایک جملہ کہوں گا، ساری چیزیں ہوں اور توفیق نہ ہو، یہ جو اللہ کی طرف سے مدد ہے نا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ انسان بہت بڑی تعداد میں ہیں جو ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں اور سب کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے، لیکن پھر کسی کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے اور اس آواز کے مطابق وہ بولتا ہے اور وہ صرف بولنے والا سب کو تبدیل کر دیتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ میرے اور آپ کے لیے تو ہے، مگر ہم تو اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پورا عرب ایک بات کر رہا تھا، عبداللہ کا بیٹا ایک اور بات کر رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخصیت نے ایک بات کی اور آج ساری دنیا وہی بات کر رہی ہے، یعنی واحد تاریخ بشریت کی شخصیت ہے جنہیں ہم خاتم الانبیاء کہتے ہیں، جنہیں نبی آخر کہتے ہیں، کہ انہوں نے ایک اکیلے نے کھڑے ہو کر بات کی اور اب ساری دنیا وہی کہہ رہی ہے جو عبداللہ کا بیٹا کہہ رہا تھا۔ تو یہ نا امیدی، پریشان ہونا کہ کیسے ٹھیک ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہم اپنے گھر کا حالات، اپنے علاقے کے حالات کیسے ٹھیک کریں گے، یہ نا امیدی اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے اس دور میں مصطفیٰ سرکار آئے، ایسے ہی مہدی بھی آنے والے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ مجھے اجازت دیں کہ کل میں اپنے مضمون کو اور بہتر دوسرے زاویے میں اور دوسرے مرحلے میں داخل کروں۔ اللہ ہمیں حق تک لے جانا چاہتا ہے اور حق تک پہنچنے کے لیے عقل کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جتنی عقل چلنے لگے گی، کار فرما ہوگی، استعمال میں آئے گی، اتنی ہم بات زیادہ اچھی سمجھ پائیں گے۔ اور عقل کو بیدار کرنے کے جو رستے اپنائے ہیں ان میں سے ایک رستہ کربلا ہے۔ کربلا اللہ کا منصوبہ ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا کوئی اتفاق نہیں ہے، کربلا خود بخود ہو جانے والا اور اچانک ہو جانے والا واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کا منصوبہ گر خود اللہ ہے۔ اللہ نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا، حضرت آدم سے لے کر سرکار امام حسن تک، اور پھر امام حسین کے وقت میں جب یہ واقعہ سامنے آیا تو پھر اب آج تک اور ہمیشہ قیامت تک یہ واقعہ دہرایا جائے گا۔ واحد واقعہ ہے جسے حضرت آدم نے بھی دہرایا ہے۔ 12 نبیوں کے واقعات میرے ذہن میں ہیں کہ وہ کربلا سے گزرے، ان کے گھوڑے کا پیر مڑا وہ گرے، کبھی اونٹ کا پیر مڑا وہ گرے، کبھی وہ اتر کر وہاں پر چل رہے تھے کہ پیر ایک مرتبہ کو ٹھوکر لگی، وہ گرے اور ان کا سر جا کے ایک پتھر پہ لگا، ان کا گھٹنا زخمی ہو گیا، ان کا سر زخمی ہو گیا، ان کے بدن سے چند قطرے خون کے نکلے، تو پھر مصلی بچھا کے اللہ سے مناجات کی کہ یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ تو آواز آئی کہ نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ کربلا ہے۔ یہاں آخری نبی کا نواسہ حسین بے دردی کے ساتھ مارا جائے گا، ہم تمہارا خون اس کے خون کے ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ سارے ہادیان برحق اس کربلا کو پہچانے کہ یہ کیا جگہ ہے۔ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے منایا جاتا تھا۔ یہ علی بحث تو پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی، بہت ہم نے بھی اس پہ توانائیاں لگا دی کہ کسی کو جواب دینا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے، جو زندہ ہے اس کے کو روتے نہیں ہیں، جو زندہ ہو اس کا غم نہیں مناتے، جی زندہ کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، وہ تو ہے تو، اور کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے اس لیے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی، یہ پرانی ہو گئی باتیں، فضول کی باتیں۔ جی نبی مکرم نے امام حسین ابھی پہلے دن کے ہیں، ظاہری طور پر ابھی ولادت ہوئی ہے میرے مولا کی، آغوش میں لے کے اتنا گریہ کیا کہ سارا ماحول گریہ کرنے لگا۔ حتیٰ یہ روایت ملتی ہے کہ جب لا کر دیا نا نبی کی گود میں امام حسین کو، تو آپ نے جو
کپڑا لپٹا ہوا تھا امام حسین پر، بچے کو لپیٹ کے دیتے ہیں نا، جو نونہال بچے پر کپڑا لپٹا ہوا تھا، بی بی مولا کے اوپر جو کپڑا لپٹا ہوا تھا، اس کپڑے کو کھولنا شروع کیا اور کھول کر پہلے ہاتھ پیر دیکھے، پھر ہاتھ دیکھے، سینہ دیکھا، چہرہ دیکھا، گلا دیکھا، پھر ایسے الٹا کر کے پشت آپ کی کمر دیکھی، پھر آپ کو پیار کیا تو جناب زہرا نے بی بی نے آواز دے کر کہا بابا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ اجرکم اللہ، بابا میرے بچے کو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں، میرے حسین میں کوئی نقص ہے؟ فرمایا نہیں، جو کمال تیرے بچے میں ہے ایسا تو کسی کے بچے میں نہیں ہے۔ اے فاطمہ تمہارے بچے میں کوئی نقص نہیں ہے، ابھی ابھی مجھے جبریل نے بتایا یہی تو حسین ہے جسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، جسے کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا، جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بس پہنچ گئے نا آپ کربلا، چلیے ذرا کربلا کچھ دیر کے لیے اپنے تصورات کو لے چلیے، اللہ آپ کے بدن کو بھی بار بار کربلا لے جائے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے جسے کربلا کی زیارت کہا جاتا ہے۔ سلام ہو اس بی بی پر جو ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی کہ بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ عرب کا دستور یہ تھا، ہاں عزادارو، عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی عرب خاتون گھر سے باہر نکل کر کھڑی ہو جائے اور دونوں ہاتھ سر پہ رکھ دے تو گزرنے والے سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، یہ کوئی ہم سے مدد مانگنا چاہ رہی ہے۔ سنیں گے جب امام حسین کو ذبح کیا جانے لگا، جناب زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، مگر اس مجمع میں کوئی غیرت، عرب کی غیرت رکھنے والا بھی نہیں تھا جو بڑھ کر پوچھتا کہ علی کی بیٹی کو کیا چاہیے۔ اور جب کسی نے کچھ نہیں پوچھا تو پھر خود آواز دی، دیکھ رہے ہو میرا بھائی مارا جا رہا ہے۔ کوئی اتنے بڑے مجمع میں نہیں ہے جو نبی کے نواسے کو بچائے، مگر جناب زینب کی فریاد پر لوگ منہ موڑ کر تو جانے لگے، مگر امام حسین کی حمایت کے لیے کوئی آگے نہیں آیا۔ اور پھر جب امام حسین کے گلے پر گلو اقدس پر خنجر چلنے لگا نا، سخت جملے کہہ رہا ہوں عزادارو، شمر نے پہلے تو یہ کیا کہ امام حسین کو پشت بے زمین کیا، وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اور شمر امام کے سینے پر۔ مجھے پورا جملہ مت کہنے دیں نا، مجھے نہ کہلوائیں پورا جملہ، جو عربی مقتل میں لکھا ہوا ہے نا کہ شمرٌ جالسٌ علی صدرہ، شمر امام حسین کے جس سینے پہ نبی بوسہ دیتے تھے، جس سینے کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اجرکم اللہ، وَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ، اور اپنے ہاتھ میں امام کی داڑھی، میں کیسے ترجمہ کروں گا، وَوَكَزَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ، اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا جو امام حسین کے رخسار پر گیا، جس رخسار پر نبی بوسہ دیتے تھے، شمر ایسی توہینیں کر رہا تھا۔ اب میں رونے والوں سے پوچھوں کہ سکینہ دیکھ رہی تھی یا نہیں؟ اب میں ماتمیوں سے پوچھوں کہ جناب زینب کا کیا حال ہو رہا تھا؟ اور وہ بیٹا جو بیماری کی کیفیت میں بستر پر ہے، اس پر کیا گزرے گی جب اسے پتا چلے گا؟ یہ کیفیت ہے کربلا کے میدان میں۔ اور پھر جب امام حسین سجدے کی حالت میں آئے اور اس نے گردن کی پشت سے، امام کے گلے کی پشت گردن سے خنجر چلانا شروع کیا، تو ابھی خنجر یہ نکال کر آگے بڑھا تھا کہ ایک شخص کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، اس لیے کہ امام کے بدن مبارک سے خون بہت بہہ رہا تھا۔ تو اس نے مڑ کر دیکھا اسی سپاہی کی طرف اور کہا کیسے طے کروں، ابھی حسین زندہ ہے؟ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین اٹھ کے بیٹھیں گے، اور جملہ اس نے کہا کہ حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ اپنی کوہنیوں پہ زور دینا شروع کیا، اپنا ایک ہاتھ بلند کیا کہ پہلے میرا گلا کاٹو۔ اب ایک مرتبہ شمر نے خنجر چلانا شروع کیا، میں بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، شمر نے خنجر چلانا شروع کیا۔ جب پہلی ضربت ماری نا تو امام کی آواز آئی بسم اللہ، دوسری ضربت پہ آواز آئی وباللہ، پھر آواز آئی وفی سبیل اللہ، پھر آواز آئی والا ملت رسول اللہ، پھر آواز آئی توب علیکا انکا انت التواب الرحیم، اور سنیں گے آخری ضربت پہ کیا آواز آئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کربلا کا میدان تھا، آواز آ رہی تھی اِنَّا لِلَّهِ کی، زلزلہ آنے لگا، سیاندھی چلنے لگی۔ اب وہ جو بہن ٹیلے پہ کھڑی بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو خیمے کی طرف رخ کیا۔ امام سجاد بیماری کی حالت میں ہے، بازو ہلا کر کہا بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، دیکھو زمین کربلا پر کیا گزر رہا ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو امام سجاد نے آواز دے کر کہا السلام علیکم
علیک یا ابا عبداللہ، پھوپھی اماں وہ نیزے کی ہنی پر بابا کا سر بلند ہو گیا، حجت خدا کو مار دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔